آپ کو یہ سن کر کیسا لگے گا کہ آپ لسٹ کی پیداوار ہیں؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ دنیا میں سیکس، لسٹ، پورنوگرافی جیسی چیزیں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ کیوں سیکس کو لے کر اتنا زیادہ آبسیشن پایا جاتا ہے؟ اور کیوں سیکس کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کی گہرائی میں ہم اتریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے آخر کون سی وجوہات موجود ہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ دنیا کی تقریباً 50% آبادی لسٹ کی پیداوار ہے۔ لسٹ کی پیداوار سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ ایسے بچے جن کے والدین نے یہ نہیں چاہا تھا کہ وہ ایک بچے کو جنم دیں، بلکہ وہ سیکشول پلیئر کے لیے ایک دوسرے کے قریب آئے تھے اور رزلٹ کے طور پر یا آؤٹ کم کے طور پر ان کو ایک بچے کو اٹھانا پڑا اور اس کی دیکھ بھال کرنی پڑی۔ آپ کو ایسے لوگ آس پاس ضرور ملیں گے جن کا شوق بچے پیدا کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے شوق پورے کرنے میں لگے ہوئے تھے اور بچے ان کو اضافی طور پر اٹھانے پڑے اور بچے ان کو اضافی طور پر سنبھالنے پڑے۔ بچے ان کے اوپر ایک بوجھ کی مانند بن گئے اور ان بچوں کو نہ تو کبھی صحیح سے تعلیم مل سکی اور نہ ہی ان کی تربیت ہو سکی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان اس چیز میں بہت زیادہ آگے ہیں، کیونکہ مسلمان پوری دنیا میں بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ مار کھانے والی قوم بھی مسلمان ہی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ والدین جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے قریب صرف لسٹ کی وجہ سے آتے ہیں، سیکشول پلیئر کی وجہ سے آتے ہیں۔ ان کے درمیان کوئی ایسا جذبہ، کوئی ایسا جوش، کوئی ایسی خواہش، کوئی ایسا مقصد موجود نہیں ہوتا کہ وہ ایک خوبصورت بچے کو جنم دے رہے ہیں یا وہ ایک ایسے ہیرو کو پیدا کر رہے ہیں کہ وہ ہیرو آنے والے دور میں، آنے والے وقت میں ایک تاریخ رقم کرے گا۔ شاید ہی کبھی ماں باپ نے ایسا سوچا ہو کہ ہم ایک ہیرو کو پیدا کرنے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ کو بہت ہی عجیب و غریب لگے، آپ کو یہ بات ہو سکتا ہے بالکل آپ کا دماغ اس بات کو قبول نہ کرے، لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیز اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ ایک صوفی بزرگ تھا جو دریا کے کنارے اپنی بیگم کے ساتھ رہتا تھا۔ بہت دنوں سے انہوں نے کچھ کھایا نہیں تھا، ان کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک دن کہیں سے کھانا ان کے لیے آیا، ان دونوں نے جی بھر کر کھانا کھایا اور کچھ کھانا رکھا، اور اس بزرگ نے اپنی بیگم سے کہا کہ جاؤ اس کھانے کو وہاں دریا کے اس پار ایک بزرگ بیٹھے، ان کو یہ کھانا دے کر آؤ۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ دریا جو ہے وہ طغیانی پر ہے، اتنی زیادہ پانی ہے دریا کے اندر، میں دریا کے پار کیسے جاؤں گی؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ جاؤ اور دریا کو یہ واسطہ دینا کہ تمہیں اس میرے خامد کا واسطہ ہے جو آج تک میرے قریب نہیں آیا۔ عورت تھوڑی سی پریشان ہوئی کہ ان کے اتنے بچے ہیں تو وہ بچے پھر کیسے پیدا ہوئے اگر تم میرے قریب نہیں آئے، لیکن اس نے یہ سوال نہیں پوچھا اور چپ چاپ چلی گئی۔ وہ گئی اور اس نے دریا کو اس بزرگ کا واسطہ دیا، تو دریا نے رستہ دیا اور وہ رستے سے گزر گئی۔ وہاں پر پہنچی اور کھانا دیا بزرگ کو، بزرگ نے کھانا کھایا، اور جب بزرگ کھانا کھا چکے تو اس عورت نے کہا کہ اب میں واپس کیسے جاؤں گی؟ تو اس بزرگ نے پوچھا کہ تم آئی کیسے تھیں؟ تو اس عورت نے سارا قصہ بتایا کہ اس طرح میں نے واسطہ دیا تھا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ جاؤ اب اس دریا کو میرا واسطہ دو کہ تمہیں اس بزرگ کا واسطہ جس نے کبھی بھی کھانا نہیں کھایا۔ عورت اب اور زیادہ پریشان ہوئی کہ میرے سامنے ہی کھانا کھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ اب واسطہ دو کہ میں نے کھانا نہیں کھایا۔ خیر یہ سوال اس کے اندر بہت زیادہ اس کو پریشان کر رہے تھے۔ وہ اس بزرگ سے تو یہ سوال نہیں پوچھ سکتی تھی۔ وہ واپس آئی، اس نے دریا کو واسطہ دیا، اس کو رستہ ملا اور وہ واپس اپنے خامد کے پاس پہنچ گئی۔ جیسے ہی وہ اپنے خامد کے پاس پہنچی، اس نے کہا مجھے اس سوال کا جواب دو۔ تو اس خامد نے اس عورت کو جواب دیا کہ میں آج تک جتنی بار بھی تمہارے قریب آیا ہوں اس کے اندر میرے نفس کی کوئی رغبت نہیں تھی۔ میں اپنے نفس کی تسکین کے لیے تمہارے پاس نہیں آیا، بلکہ میں اللہ کی رضا کے لیے تمہارے قریب آیا ہوں۔ اور اس بزرگ نے جو یہ کہا ہے کہ میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا، تو اس کا بھی بالکل یہی مطلب ہے کہ اس نے کبھی اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اپنے نفس کی بھوک مٹانے کے لیے اس نے نہیں کھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نے ہمیشہ کھانا کھایا۔ تو یہ وہ بات ہے جو آپ کو میں اصل میں بتانا چاہتا تھا۔ جب والدین اس طرح سے ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، یعنی اپنے نفس کی تسکین کے لیے نہیں بلکہ محبت سے اور رب کی رضا کے طور پر، اور ذہن میں یہ سوچ لے کر جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے کہ ہم ایک ہیرو کو پیدا کرنے جا رہے ہیں، ہم آنے والے ایک بہترین خوبصورت انسان کو پیدا کرنے جا رہے ہیں،
جو آنے والے دنوں میں پوری دنیا میں تاریخ رقم کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروڈکٹ آف لو کہلائے گی، لیکن ہمارے ہاں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ شاید ہی کچھ والدین اس کے بارے میں جانتے ہوں، لیکن زیادہ تر آبادی ان لوگوں سے بری پڑی ہے جو پروڈکٹ آف لسٹ ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی گہری بات تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ ملتے ہیں یوں ہی سکرول کرتے ہوئے، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔